میم تحریک انصاف 9 نومبر سے ثوابی سے احتجاجی تحریک کا آغاز کر رہی ہے. علی امین گنڈا پور کہتے ہیں کہ ہم نے پرامن رہ کر بہت ماریں کھا لی ہیں, اب کفن باندھ کر نکلیں گے. کیا اب پی ٹی آئی کا احتجاج پرتشدد ہوگا؟ بہت شکریہ جی. میں تو آپ کے الفاظ لکھ ہی رہی تھی اور سوال آپ کا ختم ہو گیا. پہلے تو شو پہ بلانے کا بہت شکریہ. دیکھیں, کفن تو سر پہ ہم باندھے ہوئے ہیں جس دن سے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا, رجیم چینج آپریشن کروایا تھا پاکستان میں باجوہ بائیڈن نے مل کے. اس دن سے آج تک ہمارے ہزاروں کارکن زخمی, سینکڑوں شہید, بہت لوگ ایف آئی آر نہیں کر پائے خوف کی مارے. تو کفن تو ہم نے تب سے باندھا ہوا ہے. ایکچولی معذرت کے ساتھ اس وطن میں لوگوں کو کامن سینس کا ایک فقدان تو ہے نا. پاکستان اپنا, لوگ اپنے, فوج اپنی, پولیس اپنی, شہداء اپنی, پولیٹیکل پارٹیز اپنی. لیکن کیونکہ ہم انحصار کرے تھے اپنے فورن پہ, آپ نے شاید کل دیکھا بھی ہو کہ بہت سارے ایم این ایز نے, سی ایمز نے, بڑے بڑے ناموں نے اپنی ٹویٹس ڈیلیٹ کیے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے خوف سے. شرم آنی چاہیے ایز اے قوم ہمیں کہ ہمارے لیڈرز جتنے بڑے پھنے خواہ ہیں اس سے ہی ڈبل بزدل بھی ہیں. وہ صرف کمزور پہ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں. ایک نے تو ٹویٹ کی تھی کہ عمران خان کے ورکرز اور ڈونلڈ ٹرمپ کے ورکرز کزنز ہیں, یعنی رشتہ دار. کلیئرلی ان لوگوں کو کزنز کو رشتہ دار کی سپیلنگ بھی نہیں پتا اور نہ ان کو پتا کہ ہوتا کیا ہے کزن, بٹ چلو ڈزنٹ میٹر. خان نے تو کہا تھا کہ نہ پڑھے لکھے اور نہ پڑھنا چاہتے ہیں. باٹم لائن بینگ کہ ہمارا جو یہ ثوابی کا جو ایک انٹرچینج پہ جلسہ ہے, ایک پاکستان وائڈ جلسہ ہے, پہلے بھی ہو چکا ہے, ہمارے تو 5 ہو چکے ہیں, بلکہ یہ اسی کی کڑی کا ایک سلسلہ ہے. لیکن کیونکہ بیچ میں ان ظالموں نے ڈی چوک سے تقریباً 5,500 بے گناہوں کو, تو ان کو رہا کرتے کرتے ہمیں وقت لگ گیا اور یہ ہمیں غلط لگا. یہ انہی کی بے حرمتی ہوگی. ان کی شناخت پریڈ جو ہو جانی چاہیے قانون کے اندر 24 گھنٹے میں, ان لوگوں نے 3 4 ہفتے لوگوں کی شناخت پریڈ نہیں کی. تو اس وقت ہم جس وسطیت سے گزر رہے ہیں, ہم سب سے کم کام جو کر سکتے ہیں وہ احتجاج ہے یا پرامن جلسے, کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی رستہ رہتا نہیں ہے. یہ پاکستان کو ایک عجیب سے تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ قربانی ہمارے ہی سروں کی ہوگی, پی ٹی آئی کے ورکرز کے, خان کے ورکرز کے, پاکستان کے ورکرز کی. لیکن انشاءاللہ کامیابی بھی عمران خان کے ورکرز کی اور پاکستان کے ورکرز کی. لیکن میم جلسہ تو آپ ثوابی میں کر رہے ہیں, کے پی کے میں کر رہے ہیں, تو پھر یہ کفن باندھ کے نکلنا, یہ پھر اس طرح کی اسٹیٹمنٹ وہاں پہ, مطلب وہاں پہ تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا جلسہ کرنے کے لیے بھی, یا پھر آپ کو کوئی پلان ہے دوبارہ سے وفاق میں آنے کا؟ دیکھیں, کے پی میں پچھلے مہینے جب یہ کیا کہتے ہیں وہ سیدھا سی 26 ترمیم یہ لوگ زبردستی کروانے جا رہے تھے, آئینی ترمیم, لیکن ہمارے بہت سارے یہاں تک آگے کہ ایون آپ کے اپنے سینیٹرز بھی کچھ انوالو تھے جو کہ جنہوں نے پتہ دی ہے اور باقاعدہ. جی تو ہوا یہ کہ کچھ ہمارے ایم این ایز کے پی میں مقیم تھے, ان کو ہم نے وہاں پہ پناہ دی ہوئی تھی, ان کے پیچھے بھی ریڈز ہو رہے تھے اور میرے پاس اس کی بھی ثبوت ہیں. شرم آنی چاہیے کہ آپ کے پی کے حکومت پہ گھس کے مریم نواز کی حکومت یا شہباز شریف کی حکومت, سو اس لیے ان لوگوں سے ہمیں کسی اچھی چیز کی توقع ہے نہیں. ٹھیک. پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت نے ایک دوسرے پر بڑے الزامات لگائے ہیں کہ اراکین اسمبلی چہرے دکھا کر جلسے جلوسوں سے غائب ہو جاتے ہیں. آپ کے اوبویسلی کافی سارے لوگوں نے یہ کرٹیسائز بھی کیا, آپ کے ورکرز نے بھی یہ کیا کہ لیڈرز غائب ہیں. آج تو عمران خان نے بھی کہہ دیا ہے کہ جو ممبر اسمبلی جلسے میں نہیں آئے گا آئندہ اسے ٹکٹ نہیں ملے گا. کیا پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی احتجاج کرنے سے گھبرا رہے ہیں؟ کیونکہ پی ٹی آئی اراکین اسمبلی جلسے جلوسوں میں نہیں جاتے, آپ اپنے ورکر کو تو بلا لیتے ہیں لیکن وہاں ان کو لیڈ کرنے کے لیے کوئی نہیں ہوتا. آپ نے جی بالکل صحیح فرمایا, اور خان صاحب نے اس سے بھی زیادہ صحیح فرمایا کہ جو بندہ اپنے آپ کو یا ٹکٹ ہولڈر کہتا ہے یا فارم 45 کا ایم پی ایم این اے کہتا ہے یا آپ کو سینٹ اپنے آپ کو سینیٹر کہتا ہے یا الیکٹڈ ہو, اور اگر وہ جلسوں جلوسوں میں نہیں نظر آتا تو ان کے لیے تو کڑی سے کڑی سزا ہونی چاہیے. میں بھی اس کے ساتھ ان پہ کھڑی ہوں. جب علی محمد نہیں ہوگا, شیر افضل نہیں ہوگا, شاندانہ نہیں ہوگی, عامر ڈوگر نہیں ہوگا, تو لوگ تو سوال پوچھیں گے نا کہ ایم این ایز کدھر ہیں. لیکن ہم پہ ایک تلوار تھی, 2 دھاری تلوار کی, جو نظر آیا لیاقت باغ میں یا ڈی چوک میں, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ سودا کر چکے ہیں بلاول اور مریم کے ساتھ. تو پھر ہم نے ان کو ریکویسٹ کی پارٹی لیڈرز کو کہ یہ ہمارے لوگوں کو ڈسہارٹن کرتی ہے چیز, پلیز آپ یہ پبلک کر دیں کہ ہم پہ قدغن خان صاحب کی طرف سے لگ گئی ہے. وہ لوگ بھی نظر نہیں آئے. تو دیکھیں پھر تو ان کے لیے سزا واجب ہے. پھر تو عمران خان صاحب کو چاہیے کہ ان کو لسٹیں دی جائیں. مجھے تو پچھلے 14-15 اگست سے خان صاحب سے میری ملاقات نہیں ہوئی ہے, تو جو لوگ جاتے ہیں خان صاحب سے ملتے ہیں, چاہیے کہ وہ ہر جلسے کی ان کو اٹینڈنس لسٹ دیں اور بتائیں کہ دیکھیں اتنے بڑے بڑے جلسے ہوئے, اتنے بڑے بڑے احتجاج ہوئے اور یہ لوگ پہنچے, یہ لوگ نہیں پہنچے.